رسوله الكريم أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ نے وبرکاتہ۔ آج ہم کو پھر سے ایک موقع دیا یہاں جڑنے کا، اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری سسٹرز میرے ساتھ جڑیں گی اور یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے صدقہ۔ آج اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیسوں کے علاوہ ہم اور کس طریقے سے چیریٹی کر سکتے ہیں۔ صدقہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم کو اکثر یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، ہمیں خود کو اتنا اچھا نصیب نہیں ہوتا، اتنی کمائی ہی نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں۔ صدقہ جو روٹ ورڈ ہے وہ آتا ہے صدق سے، صاد دال قاف۔ صدق کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں سچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ اور اہل مدینہ صدیق کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور صدقہ بھی اسی چیز سے نکلا ہے، صاد دال قاف۔ صدق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹروتھفلنس، یعنی سچا انسان۔ صدقہ اور سچائی کا کیا ریلیشن ہے؟ جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسرا وہ انسان سچی طلب دکھاتا ہے جنت کے لیے، سچی چاہت ہوتی ہے جنت میں جانے کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی۔ صدقے کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، یا صدقہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے فرض، دوسرا جو ہے واجب، اور تیسرا جو ہے نفل۔ سب سے پہلا جو ہے فرض، جو کہ ہے زکوٰۃ، جو کہ سب کے اوپر فرض ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے واجب، یہ سنت موقدہ ہوتا ہے، جیسے کہ فطرے۔ عید الفطر میں جو فطرے دیے جاتے ہیں، جو انسان اپنی گنجائش کے حساب سے دیتا ہے۔ آج ہم جب یہ ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے وہ ہے نفل صدقہ۔ نفل صدقہ انسان کس طریقے سے دے سکتا ہے؟ فرض تو کمپلسری ہے، لیکن نفل کی اہمیت جو ہے آج ہمیں بڑھانی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصلی صدقہ ہوتا کیا ہے۔ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے وہ بچ گیا تو ہم صدقہ نکالتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں چلا گیا تو ان کے نام سے صدقہ دیتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے دماغ میں صدقے کو لے کر کیا کیا چیزیں آتی ہے، پیسے یا کچھ گوشت، یا پھر جو ہے کچھ مدرسے کے بچوں کو کھانا، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو۔ اب یہاں دیکھیے ہمارا کیا ہے، ہم ہمیشہ جو ہے اپوزٹ ہی جاتے ہیں، سنتوں سے الٹے جا رہے ہیں، جو بتایا گیا اس سے الٹے جا رہے ہیں۔ جب تندرست ہے تب نہیں کرتے، جب بیماری چھو جائے گی اس کے بعد ہم صدقہ دیتے ہیں۔ کہا گیا کہ صحت مندی میں صدقہ کرنا ہے، اور مال کی خواہش رکھتے ہوئے، یعنی مال کی خواہش کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو کمانے کی چاہ بھی ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے اور کمانا ہے،
ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یا پھر اس کو اکٹھا کرنے کی چاہت ہوتی ہے، اور فقر سے ڈرتا ہو، اور کس چیز میں امید رکھتا ہو، اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو تب تم کرو۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ انسان محتاجی سے بھی ڈرتا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنی ساری چیزیں خیرات کر دی اور میرا جو فرض تھا اپنے بیوی بچوں اور والدین کو کھلانا، اس سے میں محروم رہ گیا۔ اور یہ بھی کہا کہ تم اپنی موت تک انتظار مت کرو صدقے کا۔ اب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، تو کس طریقے سے ہم صدقہ کریں گے؟ یہاں آج الحمدللہ 30 ایسی ثابت چیزیں ہیں جس سے ہم اس طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں، اور یہ نیک کام ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری یہی پریشانی رہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کماؤ، خود کو بھی نفع پہنچاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی کہ کوئی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو تو کیا کرے؟ تو فرمایا کہ کسی حاجت مند فریادی کی مدد کر دو۔ پھر لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو فرمایا کہ پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے، اور یہی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہے۔ سب سے افضل اور بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ سورہ ال-عمران میں یہ بھی آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم دوسرے کے لیے بھی وہی چنو جو تم نے اپنے لیے چنا ہے، یعنی کہ وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر ہم کسی کو کھانا دینے کی نیت کرتے ہیں تو وہ کھانا ہم کون سا دیتے ہیں؟ یا تو وہ کھانا دیتے ہیں جو ہم کو یوز نہیں کرنا ہوتا ہے، یا تو پھر باسی پڑا ہوا کھانا جو فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ کپڑوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو کپڑے نہیں پہنتے یا جو کپڑے سالوں سال ہمارے کبرڈز میں رکھے ہوئے رہتے ہیں وہ ہم صدقہ کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ سب صدقہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا دینے والا لینے والے کی ضرورت میں سے ہے؟ تو سب سے زیادہ ضروری صدقہ دینے کے لیے ضرورت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی امیر شخص ہے، وہ زمین پر گرا ہوا ہے، تو کیا وہاں اسے آپ کے مالی صدقے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو وہاں آپ کے جسمانی صدقے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جسم دیا ہے، تندرستی دی ہے، قوت دی ہے، اگر وہ انسان بوڑھا ہے تو آپ نے اس کو اٹھا دیا۔ فار ایگزامپل کوئی بائک سے گر گیا تو آپ نے اس کی مدد کر دی، تو یہ کیا ہوا؟ صدقہ ہوا۔ جسمانی طور پر صدقہ کرنا، کیونکہ یہاں کنڈیشن آپ کا مال صدقہ خرچ کرنے کی نہیں تھی، کنڈیشن یہ تھی کہ اس انسان کو آپ کی اس جسمانی قوت کی ضرورت تھی۔ صدقے کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ صدقہ وہ ہے جو ایک انسان اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اب مال میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہے، پر ہم کو یہ لگتا ہے کہ صرف پیسہ دولت یہی صدقہ ہوتا ہے۔ اچھی اولاد، یعنی کہ آپ نے کسی کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا، جیسے کہ صدقہ جاریہ۔ آپ کا بدن، آپ کی تندرستی کی حالت میں تو آپ کیسا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کا علم، یہ سب بھی آپ کے مال میں آتے ہیں۔ ہر وہ اچھائی اور نیکی جو ہم دوسروں کی مدد کے لیے نیت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ صدقہ ہے۔ دکھاوا، ریاکاری اور تکبر سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں۔ آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، ہم نرم دل تو بہت ہے، پر جب تک ہم چار عورتوں میں اپنے کاموں کا ذکر نہ کریں ہمیں چین ہی نہیں آتا، اور شیطان یہاں پر جو ہے ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کرنے میں
کامیاب ہو جاتا ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. گیونگ از آلویز بیٹر دین ریسیونگ. صدقہ دینے سے کبھی بھی ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے. الحمدللہ آج ہم 30 ایسے طریقے سیکھیں گے اور صرف دیکھیں گے ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ایک اچھا جذبہ اچھی نیت کے ساتھ ہم صدقہ کرنے والے بنیں گے. صدقے کی جو ہے کرنے کے 30 طریقے. پہلا جو ہے کما کر خود پر اور دوسروں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. یعنی کہ اگر آپ ینگ ہو اور اگر آپ جاب کرتے ہو تو آپ کو اس کی سیلری یا ویجز ملتی ہے، اس میں سے ہی آپ کو جو ہے اپنے گھر والوں پر اور جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کرنا ہے. اپنے مال سے اور جسم سے حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے. یہ ابھی ہم نے دیکھے کہ جیسے کہ کوئی زمین پر انسان گرا ہوا ہے، اس کو آپ کے جو ہے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کی قوت کی ضرورت ہے. اور کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو اٹھا لیں وہاں سے. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا صدقہ ہے. شر کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے اور آپ کے زبان سے کچھ غلط الفاظ اس کے لیے نکلنے والے ہیں تو آپ اپنی زبان کو وہیں پہ روک دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں کے بیچ انصاف کرانا صدقہ ہے. پانچواں کسی کو سواری پر سوار کرانا صدقہ ہے. چھٹا کسی کو سامان اٹھانے میں مدد کرنا صدقہ ہے. اگر وہ انسان بوڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ینگ انسان بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ سامان ہے اور وہ اٹھا نہیں پا رہا، تو اگر آپ اس کا کوئی ایک بیگیج اٹھا لیں گے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. آٹھواں نماز کی طرف جانے والا ہر قدم صدقہ ہے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے اگر ہمارے ایریا میں ایسے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے اور جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں نہ مسجد کی طرف جانے کے لیے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان بچوں کو یہ کرے، تاکید کرے کہ آپ لوگ نماز کے لیے چلیے. یہ بھی صدقہ ہے. کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے. اگر آپ راستے میں چل رہے ہوتے ہیں یا کوئی آپ دیکھیے کہ پتھر ہے یا کوئی یہ کاٹیلی جھاڑیاں ہے یا کوئی کیل ہے، اگر آپ اس چیز کو بھی وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے. بے شک اللہ کا تو ذکر جتنا کریں گے ہم اتنا کم ہے. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. 12واں اپنی بیوی سے جمع کرنا صدقہ ہے. 13 کسی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا صدقہ ہے. 14 درخت یا پودے لگانا جس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا صدقہ ہے. یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے ٹریز کو پلانٹ کرنا. مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. 16 اپنے بھائی کے برتن میں پانی بھر دینا صدقہ ہے. 17 راستہ بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. 18 اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. 19 کم عقل کو راستہ بتانا صدقہ ہے. کم عقل مطلب کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ اس کو وزڈم کم ہے، یعنی کہ کوئی ایسا انسان ہے جو غلط راستہ جا رہا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. جیسے کہ کوئی ڈسکو جانا چاہتا ہو تو پھر آپ اس کو وہیں پہ روک دیجئے تو وہ صدقہ ہو گیا. پانی کا انتظام کرانا یعنی کہ کنواں یا نہریں کھدوانا یہ بھی صدقہ ہے. 21 بنجر زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے. یہ صحیح الجامی 5974 کی حدیث ہے. 22 بھوکے جاندار کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. شعب الایمان للبہیق 3367 کی یہ حدیث ہے. 23 گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. 24 لوگوں کے درمیان انصاف کرانا صدقہ ہے. 25 مسلم کاریگر یا بے ہنر کی مدد کرنا. اگر آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے کوئی بھی چیز کو لے کے، لیکن ان کے پاس اس وقت کوئی جاب نہیں ہے یا کوئی جو ہے ان کے پاس سورسز موجود نہیں ہے، اور اگر آپ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ہے فائنینشیل کنڈیشن سدھار سکے تو وہ بھی صدقہ ہے.
خود پر، بیوی پر، بچوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ سنن نسائی 2536 کی یہ حدیث ہے۔ 27 سلام کرنا صدقہ ہے، یہ سنن نسائی کی 2536 حدیث ہے۔ 28 آپس میں میل جول کرا دینا صدقہ ہے۔ اگر آپ کوئی دو ایسے بھائیوں کو جانتے ہو جن کے درمیان اچھا رشتہ نہیں چل رہا ہے اور اگر آپ ان کی صلح کرا دے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جو ہے ترمذی کی حدیث 2509 ہے۔ 29 تنگ دست کو مہلت دینا صدقہ ہے، یہ ابن ماجہ کی 2418 حدیث ہے۔ تنگ دست کو مہلت دینا مطلب اگر آپ نے کبھی کسی کو کوئی قرض دیا ہوگا اماؤنٹ، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعی میں اس کے پاس اس وقت آپ کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کو کچھ اور ڈیوریشن یا پیریڈ دے سکتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اور لاسٹ، مالک کے حکم کے مطابق، یعنی کہ ملازم کو اگر اس کے مالک نے کہا ہے کہ اس کو صدقہ کرنا ہے، مالک کے حکم کے مطابق صدقہ دینے والے کو بھی صدقے کا ثواب ہے۔ یہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1438 میں آتا ہے۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ یہ ساری 30 قسمیں یا طریقے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ میں دعا کر لیتی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔